अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं अवाम के सामने। जलसा करने लगते हैं तो अवाम तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर आ जाती है, उनका पीछा करती है। मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगाए जाते हैं। ये मैं आपको बोल के नहीं बता रहा, बल्कि ये वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि जलसा हो नवाज शरीफ का और मरियम का, और नारे लग रहे हों मरियम के पापा चोर हैं और तहरीक इंसाफ के झंडे हों। ये ज़रा देखें। मरियम के पापा जी, हालात ऐसे हैं कि वाकईतन हाथ जोड़ने की नौबत आ गई है। नून लीग एक टांगा पार्टी बन गई है। अगर सहूलतकार मनसूबा साज अपने वेंटिलेटर उतार लें तो नून लीग के अंदर शरीफ खानदान की हैसियत भी वो रह गई है कि इनकी अपने घर की सीटों से जमानतें जब्त हो जाएंगी। अगर इनके वेंटिलेटर्स उतर जाएं, अगर तहरीक इंसाफ अपने नॉर्मल बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े तो नवाज शरीफ पूरे मुल्क में कोई एक सीट नहीं जीत सकता। मरियम और हमजा को तो छोड़ें, जो इनका बड़ा उस्ताद बनता है वो अपनी सीट नहीं निकाल सकता, मुल्क के किसी गोशे में किसी हलके में खड़ा हो जाए। लेकिन अब भी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ये डरे बैठे हैं, घबराए बैठे हैं, परेशान बैठे हुए हैं। ऐसे मौके पे घर का भेदी भी लंका ढाना शुरू हो गया है। जुबैर उमर ने इनके बारे में क्या कहा है? जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था। एक्सचेंज रेट उस वक़्त 175 तक था। स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर तक के रिज़र्व थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि रिज़र्व 3 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए। जिस शख्स ने नवाज शरीफ और मरियम की डील करवाई, यानी बातचीत का आगाज़ करवाया, जो छुप के मुलाकातें करता रहा जनरल बाजवा और जनरल फैज से, जिसने आके मीडिया पे इकरार किया, फिर जिस पर उस वक़्त के ISPR के हेड ने भी बताया कि हाँ जुबैर उमर साहब आए थे मुलाकात करने, वही जुबैर उमर जिसने डील करवाई है, अब वो ये कह रहा है कि इमरान खान के दौर में डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं था। ख़तरा उसके बाद पैदा हुआ जब 3 अरब डॉलर रह गए थे टोटल आपके अकाउंट में। तो कारकर्दगी ये है, डील करवाने वाला खुद गवाही दे रहा है, जबकि अवाम में मकबूलियत यह है कि हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन अवाम नहीं आ रही, ना इनकी कोई बात मान रही है, ना इनकी सुन रही है। ये लोग इबरत का निशान बन चुके हैं। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई है जो इबरत पकड़े, क्योंकि मसला ये है कि हम इंसान इबरत पकड़ते नहीं हैं। हम समझते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है और क्या हो रहा है। नाज़रीन करम, कंपनी की जानिब से एक सर्वे करवाया गया है, कामरान खान की जानिब से ये सर्वे है, जिसमें टिल का जोर लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद नून लीग की जितनी भी वोट्स आई हैं उससे डबल से ज़्यादा इमरान खान को वोट पड़े हैं। इसके आज़ाद उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं। 3,31,850 वोट हैं, उसमें जितने भी नून लीग को मिले हैं उससे डबल इमरान खान को मिले हैं। इस सर्वे पे टिल का जोर लगाया गया, पानी की तरह पैसा बहाया गया नून लीग की तरफ से। इनका जो थतपत एक है सोशल मीडिया का गुरु, वो कहता है अपने आप को पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन नतीजा फिर ये निकला। और इतनी बड़ी रिगिंग के बावजूद अगर ये नतीजा है तो सोचें, 2/3 वाली अक्सरियत तो है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉन ने अपने रीडर से सर्वे किया है, वो आपको बताएगा असल कहानी, और वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन में 50% से कुछ ऊपर टर्न आउट होता है, 45, 50, 52, 53 इस तरह। डॉन कहता है कि हमारे सर्वे में तकरीबन 65% लोगों ने कहा है कि वो लाजमी वोट डालेंगे इस दफा, और ये तादाद आपको इलेक्शन वाले दिन का माहौल देख के और बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। 60 से 70% टर्नआउट कम अज कम मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इन इलेक्शंस में होगा। PDM की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा वेरी पुअर। सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी रही। 80% से ज्यादा लोग इनकी परफॉर्मेंस को बहुत बुरा समझते हैं।
صرف 1.8% ایسے لوگ ہیں جو انہیں بہت اچھا اور 2.4% ان کو اچھا سمجھتے ہیں، باقی سب تقریباً اس کو برا سمجھتے ہیں، یعنی 90% سے زیادہ پاکستانی پی ڈی ایم کی پرفارمنس کو برا سمجھتے ہیں۔ اب اگلا سنیں، آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ڈان نے یہ سوال پوچھا اور اس سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کو 67% ووٹ پڑ رہا ہے، نون لیگ کو صرف 16% اور پیپلز پارٹی کو 9.5%، جبکہ جماعت اسلامی 3.8% اور نن پہ 2% ہے، کچھ دیگر جماعتوں کو ووٹ پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال میرے پاکستانیوں۔ اور اس کے بعد پھر کیوں کانپے نہ ٹانگ جائیں کہ اپنے سروے کرواتے ہیں، اپنے ادارے سروے کروا رہے ہیں، اپنے میڈیا ہاؤسز سروے کروا رہے ہیں، ہر جگہ پہ عمران خان کا طوطی بول رہا ہے۔ ان حالات میں تمام تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز جو اب آزاد امیدوار ہیں، ان کے لیے یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہے کہ قرآن پہ حلف دیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ پارٹی بدل لیں گے، اور اس کی ویڈیو بنائیں تاکہ ریکارڈ رہے، تاکہ دنیا تھوکے ان کے منہ پر اور اللہ کی لعنت پڑے ان کے اوپر۔ عمران خان کے بھانجے نے بھی یہ حلف اٹھایا ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے، ہر شخص کے لیے حلف اٹھانا ضروری ہے، سب کو یہ کرنا چاہیے تاکہ عوام میں اعتماد آ جائے۔ عوام ووٹ ڈالے تو انہیں پتہ ہو کہ ووٹ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ آزاد امیدوار کو نہیں ووٹ ڈال رہے، اس دفعہ کسی پارٹی کو نہیں ووٹ ڈال رہے، لوگ فرد واحد عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یعنی شرط ایک ہے کہ آپ عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے، جو بھی دھوکہ دے گا وہ تاریخ کے کوڑا دان میں ڈال دیا جائے گا۔ جاوید ہاشمی اصولی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں اور اپنی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے مطابق وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اس وقت وہ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں۔ جاوید ہاشمی کے اگر اپنے علاقے میں کوئی 5 یا 10 ہزار ووٹ ہے جو وہ لے سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو پڑھنے چاہیے۔ تو ملتان کے شاہ محمود قریشی ہوں یا مخدوم جاوید ہاشمی ہوں، ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہی ہے، اس کے باوجود ملتان کی فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں، یعنی کہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے، وہاں سے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا تگڑا کمبینیشن بن کے سامنے آ رہا ہے۔ آخر میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ اتوار والے دن سب باہر نکلیں، مطلب الیکشن کمپین کا آغاز ہو پورے ملک میں سائملٹینسلی۔ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے کہ آپ لوگوں کو کوئی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے یا آپ لوگوں کو کہا گیا کہ جلسے جلوس کریں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمپین اس وقت زیادہ ضروری ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین زیادہ ضروری ہے، ہر گھر میں جا کے اپنے حلقے کے امیدوار کا بتانا زیادہ ضروری ہے۔ خدشہ مجھے یہ ہے کہ زیادہ لوگ اگر باہر نکل آئے تو 9 مئی کی طرز کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن تیار ہے۔ سب ریڈ الرٹ پہ کھڑے ہیں، ایک اشارہ آئے گا اور تحریک انصاف کو رگڑ دیا جائے گا اور ایسے کچل دیا جائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو بنگلہ دیش میں قتل و غارت ہوئی تھی یا جو ایم کیو ایم کے لوگ 90s میں مارے گئے تھے، بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کو ٹریٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی غلطی مت ہو، عوام احتیاط کرے بہت زیادہ، اور الیکشن والے دن نکلیں۔ اس دن آپ کا راج ہوگا، کسی کا باپ بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ آپ کا کام الیکشن والے دن ہے، اس سے پہلے اپنے محلوں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام معلوم کریں، انتخابی نشان معلوم کریں، اور اپنے حلقے میں کم از کم اپنے محلے میں ڈور ٹو ڈور لوگوں کو بتا دیں۔ یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنا کام کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس ٹائم یہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں آپ سوچیں گے کہ یار کسی صحافی کا کیا کام ہے کہ وہ کسی جماعت کی کمپین کے بارے میں مشورے دے رہا ہے۔ میں یہ 4 سال سے مسلسل کر رہا ہوں۔ جب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے مارچ 2019 کے بعد، میں مسلسل ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ لوگ اکثر بلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں حکومت چونکہ اس وقت عمران خان کی تھی، آپ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، مہنگائی پہ بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو تب بھی سمجھاتا تھا کہ کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے پردے کے پیچھے، اور عمران خان کتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چلے تو آپ بھی یہ تنقید نہ کریں۔ اب وہ سارے لوگ پچھتاتے ہیں کہ مجھے میسج کر چکے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، تب ہم غلط تھے، جذباتی ہو جاتے تھے۔ آج بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حق
اور سچ ایک طرف کھڑا ہے اور بدی دوسری طرف کھڑی ہے، اور وہ بدی میرے ملک کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور میرے لیے میرا ملک میری پریورٹی ہے۔ اس ملک کے 25 کروڑ لوگ میری پریورٹی ہیں، ان کے مفاد میں جو بہتر ہوگا میں آپ کو اس طرف ہمیشہ گائیڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔